تمام شہروں میں سب سے انوکھا شہر حضور کا شہر ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں تشریف فرمائے، جنہیں شہر مدینہ کہا جاتا ہے، اس شہر مدینہ کی بات سب سے الگ ہے، اس شہر مدینہ کی حیثیت الگ ہے، اس شہر مدینہ کے ذرات سب سے الگ ہیں، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی رانائیاں سب سے الگ ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رسول دی وقار ارشاد فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا مگر مدینے کو میں نے آباد کیا۔ یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے شہر مدینے کو آباد کیا۔ حضرت خلیل نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ معظمہ کے لیے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے مدینے کے لیے دعا کی ہے، حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے لیے دعا کی، حضرت ابراہیم نے مکہ شہر کے لیے دعا کی، میں نے مدینہ شہر کے لیے دعا کی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق جس شہر سے ہے، اس شہر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے شہر کی وہ محبت بیٹھائے جن کے تعلق سے پوری دنیا یہ کہتی ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حجاج کرام کا قافلہ حج کے لیے مدینہ، حجاج کرام کا قافلہ پاکستان کے حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے مکہ شریف گیا، مکہ شریف سے لوٹ کر جب یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا، مدینہ شریف کے ایک ہوٹل میں حجاج کرام کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک حاجی صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جس کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال ہوگی، اس کی عمر، وہ چھوٹی عمر کا بچہ ڈسٹ بین میں جہاں پہ لوگ بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینک دیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو چاول کے دانے بچ جاتے ہیں اسے پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین میں، اس ڈسٹ بین کے پاس ایک چھوٹا بچہ 7 سال کی عمر کا وہ بچہ آتا ہے اور ایک کیری بیگ لے کر، ایک پلاسٹک لے کر کے وہ اس چاول کے دانوں کو چن چن کر جمع کر رہا ہے، روٹیوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر اس کیری بیگ میں ڈال رہا ہے۔ حاجی صاحب کو ترس آ گیا، حاجی صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا کرو گے ان دانوں کا، کیا کرو گے روٹیوں کے ان ٹکڑوں کا جو لوگوں نے پھینک دیا ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے حاجی صاحب جن لوگوں نے روٹیوں کے ان ٹکڑوں کو پھینکا ہے ان لوگوں نے مجھ پر اور میری ماں پر احسان کیا ہے، جن لوگوں نے چاول کے ان دانوں کو پھینکا ہے ان لوگوں نے مجھ پر اور میری ماں پر احسان کیا ہے۔ انہی چاول کے دانوں کو چن چن کر جمع کرتا ہوں، میں روٹیوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کیری بیگ میں ڈالتا ہوں اور اسے گھر لے جاتا ہوں، اسی سے میرا اور میری ماں کا پیٹ بھرتا ہے۔ حاجی صاحب کو ترس آ گیا، حاجی صاحب بولتے ہیں تمہارا باپ نہیں ہے کیا؟ وہ بچہ بولتا ہے حاجی صاحب جس کا باپ کا سایہ سر پہ ہوتا وہ ڈسٹ بین میں پھینکے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کو اٹھاتا کیا؟ ان چاول کے دانوں کو جن کو لوگوں نے پھینک دیا ہے اسے چن چن کر کیری بیگ میں ڈالتا کیا؟ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ حاجی صاحب پوچھتے ہیں تیری ماں ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں ماں ہے، میرا اور میری ماں کا پیٹ اسی سے بھرتا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا چلو تمہاری ماں سے اجازت لے کر تمہیں پاکستان لے جائیں گے، وہاں رہنے کے لیے اچھا مکان ملے گا، پینے کے لیے اچھا پانی ملے گا، کھانے کے لیے اچھا کھانا ملے گا، پڑھائی کے لیے اچھا ایجوکیشن ملے گا، اچھی تعلیم ملے گی۔ اس بچے کی انگلی تھام کر حاجی صاحب لے کر چلنے لگے، کچھ ہی دور چلے تھے کہ سامنے گنبد خضرا کا جلوہ نظر آیا۔ اس بچے نے حاجی صاحب کو روک کر پوچھا تھا حاجی صاحب پاکستان میں اچھا کھانا ملے گا کیا؟ کہاں ملے گا؟ پاکستان میں اچھا پانی ملے گا کیا؟ کہاں ملے گا؟ پاکستان میں اچھی تعلیم، اچھا ایجوکیشن ملے گا کیا؟ کہاں ملے گا؟ وہ بچہ پوچھتا ہے حاجی صاحب پاکستان میں گنبد خضرا ملے گا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
پاکستان میں گنبد خضرا ملے گا کیا؟ وہ حاجی صاحب بولتے ہیں کہ لاڈلے گنبد خضرا پاکستان کے مقدر میں کہاں، گنبد خضرا ہندوستان کے مقدر میں کہاں، گنبد خضرا انڈونیشیا کے مقدر میں کہاں، یہ تو شہر مدینہ کا مقدر ہے۔ گنبد خضرا شہر مدینہ میں ہے۔ اس بچے نے اپنی انگلی کو حاجی صاحب کی مٹھی سے آزاد کرتے ہوئے کہا تھا، وہ حاجی صاحب سے بولتا ہے تو پھر کان کھول کر سن لے حاجی صاحب، میں اور میری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مدینے میں گزارا کر لیں گے، مگر شہر مدینہ چھوڑ کر پاکستان نہیں جائے۔ کس نے کہا تھا؟ اس 6 سال اور 7 سال کے عمر کے بچے نے کہا تھا کہ زندگی چاہے جتنا بھی کٹھن ہو، زندگی چاہے گزارنا جتنی بھی دشوار ہو، ہم سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر لیں گے۔ ان روٹیوں کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو، پھینکے ہوئے نوالے کو اٹھا کر ہم اس کو کھا کر گزارا کر لیں گے، مگر حضور کا شہر چھوڑ کر پاکستان کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ وہ بچہ بولتا ہے، 6 سال 7 سال عمر جس کی ہے۔ آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں، مگر بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں اس کا پاس و لحاظ نہیں رہتا، ہم نہیں سوچ پاتے۔ بولوں تھوڑی دیر، بولوں تھوڑی دیر۔ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو میری طبیعت ذرا اس حوالے سے پریشان ہوتی، چونکہ میں نہیں چاہتا آپ بہت اچھے ماحول میں بیٹھیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات بھر جلسہ ہو، 12-1 بجے تک کی جو محفل سجتی ہے، کبھی کبھی اس طرح کی مختصر سی جو محفل ہوتی ہے، مختصر سی محفل ان جلسوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے جن جلسوں میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے۔ جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، جلسے روز ہو رہے ہیں، مگر جلسے آج کل موج کی لڑائی کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ اس نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا اپنے جلسے میں تو 50 لاکھ روپے میں اپنے جلسے میں خرچ کروں گا۔ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ 40,000 کا لفافہ لینے والا شاعر منگایا ہے تو میں 50,000 کا لفافہ لینے والا شاعر منگاؤں گا۔ ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں کہ جلسہ لفافوں کے سائز سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس جلسے کو خدا آسمان کی بلندی عطا فرماتا ہے جس جلسے پر مصطفیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے۔ یا اللہ، سبحان اللہ بولنا تھا، سبحان اللہ بولنا تھا۔ سبحان اللہ یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ایک بار کھڑے ہو جائیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اور ذرا سی بھی جگہ بیچ میں خالی نہ رہے، قریب آئے۔ یہ جو دوری بنا کر کے آپ بیٹھے نا، اس سے آپ منتشر ہو رہے ہیں، میں منتشر ہو رہا ہوں۔ ایک بھی آدمی ادھر نہ رہے، سارے لوگ قریب آئے، اور قریب آؤ، کرسی لے کر کے آؤ، کرسی لے کر کے آؤ، اور قریب آؤ۔ ہاں بیٹھو۔ وہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ کا جلسہ ہے تو وہاں بیٹھیے گا، ادھر بیٹھیے۔ یہ خیال رکھیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں، آپ جس انداز میں بیٹھیں گے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جو حرکتیں آج سنی لوگ کرتے ہیں نا اپنے جلسوں میں، یہ حرکتیں ان لوگوں کو کرنی چاہیے تھی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور جیسے کل دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں، صبح قیامت تک دیکھیں گے۔ مصطفیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ تصور کریں آپ، یہ احساس کریں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ حضور دنیا سے رحلت کر گئے، حضور نے پردہ فرما لیا، حضور اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر تلوار لے کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ کہنا ان کے لیے بہتر تھا کیا؟ مگر یہ عشق تھا، عشق پر فتوے نہیں لگتے، عشق کی بات الگ ہوتی ہے، عشق کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں جو بے چینی تھی حضور کے چلے جانے کے بعد، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کے گھومتے تھے، مگر جب صدیق اکبر تشریف لائے، جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو جس کمرے میں حضور کا جسم رکھا ہوا تھا، صدیق اکبر داخل، چونکہ ان کی بیٹی کا کمرہ تھا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں ہی حضور کا وصال ہوا. مصطفیٰ جان رحمت اسی کمرے میں تھے. جب حضور کی روح نکل رہی تھی حضرت عائشہ کے سینے پہ مصطفیٰ جان رحمت کا حضرت عائشہ کے آغوش میں مصطفیٰ جان رحمت کا سر تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کمرہ ہے وہی کمرہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے. حضرت صدیق اکبر داخل ہو گئے. باقی صحابہ کی جرأت نہیں ہوئی چونکہ صدیق اکبر کی بیٹی کا گھر تھا. باپ کے لیے بیٹی کے گھر میں جانے میں کیا دقت ہے. حضرت صدیق اکبر گئے اپنی بیٹی کے کمرے میں. جس کمرے میں حضور کی چارپائی رکھی ہوئی تھی, جس چارپائی پر حضور کا جسم انور رکھا, ادھر مل کر توجہ دیں, حضور کا جسم انور جس چارپائی پر رکھا ہوا تھا اس چارپائی پر نظر جیسے ہی پڑی صدیق اکبر کی, جیسے ہی قریب جاتے سیدھے صدیق اکبر مصطفیٰ کی چارپائی پر گر جاتے. گرنے کے 5 سے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں مصطفیٰ موت ایک لمحے کے لیے آنی تھی, آئی اور چلی گئی. اے آقا ایک لمحے کے لیے موت, چونکہ خدا کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک لمحے کے لیے موت آنی تھی, آئی اور آ کر چلی گئی, مگر جیسے آپ کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک ویسے ہی زندہ رہے. بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ شہاب الدین ثقافی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صبح قیامت تک آپ ویسے ہی زندہ رہیں گے. یہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, صرف اتنی کی فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. یعنی حضور جیسے پہلے تھے آج بھی مصطفیٰ ویسے ہی ہے اور قیامت تک مصطفیٰ ویسے ہی رہیں گے. پھر کس بنیاد پر سنی جلسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے؟ 4 آدمی ادھر بیٹھتا ہے, 5 آدمی ادھر بیٹھتا ہے, کوئی پاؤں چڑھا کر بیٹھتا ہے, کوئی پاؤں پھیلا کر بیٹھتا ہے. تمہیں پتہ ہے امام صاحب دعا کرتے ہیں نماز میں, دعا کرنے کے بعد وہ داہنے مڑ جاتے ہیں. کبھی پوچھا امام صاحب سے داہنے کیوں مڑ جاتے ہیں؟ کبھی پوچھنے کی جرأت کی آپ کوئی بات ہے؟ نہ میں اس ماحول میں تقریر نہیں کرتا ہوں, مجھے نہیں اچھا لگتا. 1 منٹ کے لیے بھی اگر کسی کی توجہ ادھر, میں چونکہ تقریروں میں لفاظی نہیں کرتا ہوں, میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے کانوں تک کچھ باتیں جائیں, کچھ میسیج کے طور پر لوگوں کو سننا چاہیے. تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو جنت پہنچاؤں. میں جنت اتنی بانٹی جا رہی ہے اسٹیج سے کہ ایسا لگتا ہے کہ مولوی کے باپ کی جنت ہے. وہ مولوی جو جنت بانٹتا ہے اسی مولوی سے پوچھئے کہ تم جنت میں جاؤ گے, گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا کہ گارنٹی کے ساتھ جنت میں جاؤں. اور ہم لوگ چونکہ اس بنیاد پر اس قدر پک گئے ہیں کہ ہمارے کان میں اچھی باتیں بھی گھستی ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ بیکار کی باتیں ہیں. صاحب جنت تمہارے باپ کی نہیں نا, میرے باپ کی ہے. جنت بنانے والا خدا ہے, جنت بانٹنے والے مصطفیٰ. ہم کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور جلسوں میں آ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھ کر کے بولتے ہیں 1 مرتبہ سبحان اللہ بولو جنت میں چلے جاؤ گے. سبحان اللہ 1 مرتبہ کوئی بولے گا جنت مل جائے گی. نماز ساری گول کر کے رکھیں, 1 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے میرے پاس. اور ربیع الاول شریف میں جھنڈا لگا کر پورا گاؤں سجا دیے. کس نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے؟ کس نے کہا دیا؟ ربیع الاول شریف میں جھنڈے لگانا فرض نہیں ہے, مستحب ہے, مگر نماز پڑھنا فرض ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے نماز. نماز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, مگر ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہاں پہ اگر 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں میں سے اگر میں کہہ دوں پوچھوں کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, مشکل سے 4 سے 5 ہاتھ اٹھے گا, اس سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھے گا کسی. اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں جنت پر بھروسہ کر کے. جنت پر بھروسہ اگر ہم کرتے ہیں تو رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے. لیکن رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے فرمایا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر اگر 1 وقت کی نماز چھوڑے گا تو 80 لاکھ برس وہ جہنم کے عذاب میں جلے گا. جہنم کی وہی اسی نبی نے فرمایا. جس نبی پر بھروسہ کر کے آپ بیٹھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول دی وقار کی شفاعتوں سے دوزخ میں چلے جانے والے لوگ مصطفیٰ جان رحمت اسے دوزخ سے نکال کر جنت لے جائیں گے. یہ حضور کی شفاعت سے ہوگا. مگر حضور شفاعت کس کے لیے کریں گے؟ حضور شفاعت ان کے لیے کریں گے, حضور فرماتے ہیں کسی کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو میں اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. یہ حضور فرماتے ہیں.
لیکن کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میری موت ایمان پر ہوگی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور ہم اس پر غور نہیں کرتے. توجہ کے ساتھ تقریریں سننی چاہیے. تقریر بھی سنتے ہیں تو ایسے مقرر کو بلاتے ہیں جو مقرر رات بھر بیٹھ کر کے ہنستا ہے، ہنساتا ہے. خوف خدا دل سے کھینچ کر نکال دیتا ہے وہ ظالم. محفل رسول کو مذاق بناتا ہے، محفل رسول کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. بخاری شریف پڑھنے کے بعد بھی وہ چھچورے پن کریں گے. بخاری شریف پڑھنے کے بعد، ترمذی پڑھنے کے بعد، مسلم شریف پڑھنے کے بعد ان کتابوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور جو ان کتابوں کا پڑھنے کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا کیا حضور کی محفل میں؟ یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے. اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسنا کم کرو، رونا زیادہ کرو. جو دنیا میں زیادہ ہنسے گا قیامت میں روئے گا. جو یہاں زیادہ روئے گا قیامت میں مسکرائے گا. اور ایسا مسکرائے گا، ایسا مسکرائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. بہت خوب، زندہ باز نواز. سبحان اللہ. ارے یار سبحان اللہ تو بولو. سبحان اللہ. عجیب پتھر بن کر کے بیٹھے. حضور کی محفل ہے یہ خیال رکھیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے. مصطفیٰ کی محفل میں ہم حرکت میں رہیں گے. ابھی ایک ڈی جے آ جائے گا تو پاؤں اپنے آپ ناچنے لگے گا. یہاں ڈی جے میں گانا بجے گا، 4 لڑکا ناچے گا، 10-15 لڑکے گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آپ وہ پاؤں کدائے گا، اس کے ہونٹ ناچیں گے، اپنے آپ وہ میوزک کے اوپر تھرکتا جائے گا. اور حضور کی محفل میں بیٹھ کر کے ایسا بیٹھے گا جسے کوئی بت رکھا ہوا ہے، منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلے گا. ہاتھ اٹھانے کے لیے کہو تو 4 آدمی اٹھائے گا، 15 آدمی ویسے ہی رہیں گے کہ میں اسٹینڈرڈ آدمی ہوں، وہ وی آئی پی آدمی ہوں. میں اسے کبھی وی آئی پی نہیں سمجھتا ہوں جو مصطفیٰ کے نام پر بولنا نہ جانے. میں اسے کبھی وی آئی پی نہیں سمجھتا ہوں جو حضور کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہے. میں نے بنارس کی دھرتی پہ کہا تھا، بنارس کی دھرتی پہ تقریر کے درمیان میں، تقریر سے پہلے جیسے ہی میں اسٹیج پر پہنچا تھا، نقیب صاحب نے کہا تھا کہ حضرت یہاں پہ جیسے ہی میں نے کہا، جیسے ہی میں بیٹھا، مولوی اسٹیج کا ہی بول دیا مجھ کو کہ خبردار یہاں پہ زیادہ سبحان اللہ مت بولیے گا. یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو برا جانتے ہیں. میں نے بنارس کی دھرتی پر تقریر کے درمیان کہا تھا کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھنے سے، سبحان اللہ کہنے سے اپنا جی چرائے، میں اسے پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھتا. پڑھا لکھا آدمی وہ ہوتا ہے جو نبی کے نام سننے کے بعد سبحان اللہ کہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زیارت حرمین شریفین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور کی غلامی نے مجھے وی آئی پی بنایا. میں کون ہوتا ہوں؟ حضور کی نوکری نے مجھے غلامی، حضور کی نوکری نے مجھے وی آئی پی بنایا. کوئی اگر حضور کی غلامی کو چھوڑ کر وی آئی پی بننا چاہتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وی آئی پی تب ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقرر کو بھی انعام دینا چاہیے، خطیب کو بھی انعام دینا چاہیے. ابھی شاعر صاحب ساون مدھو پوری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ادھر سے 4 آدمی اٹھ رہا تھا، ادھر سے 5 آدمی اٹھ رہا تھا. تم لوگوں کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے سماج میں. لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، شاعر بنا رہے ہیں. 90% لوگ اسٹیج پر ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ باپ 6 سال کی عمر، بیٹا 6 سال کی عمر میں، اور اس کا باپ اس کے نام سے پروگرام بک کرتا ہے، اس کو لے کر کے گھومتا ہے اسٹیج پر. اس کو پڑھانا چاہیے تھا ابھی مدرسے میں. پہلے وہ عالم بنتا، عالم بننے کے بعد پھر وہ جو میدان چنتا، یا وہ شاعر بنتا، یا خطیب بنتا، یا پھر امام بنتا، یا مدرس بنتا. پڑھنے کے بعد پڑھا نہیں، اسٹیج پر چل رہا ہے. یہ تو تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ تم نے آواز کی بنیاد پر انعام دیا، تم نے ترنم کی بنیاد پر انعام دیا، تم نے دھن کی بنیاد پر انعام دیا. لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. اگر تم حضور کی حدیث سن کر انعام دیے ہوتے، تقریر سن کر انعام دیے ہوتے، تو لوگوں کے دماغ میں بات یہ بیٹھتی پہلے علم حاصل کرو. دھن کی وجہ سے انعام نہیں ملتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کی وجہ سے انعام ملتا ہے، علم کی وجہ سے انعام ملتا ہے. لوگوں کے سمجھ میں بات آئے گی مصطفیٰ کا علم ایسا ہے جس سے دنیا بھی روشن ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. زندہ باز. یہ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا
اس لیے خطیبوں کو انعام دینا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ شاعروں کو نہیں دینا چاہیے, شاعروں کو بھی دینا چاہیے, خطیبوں کو بھی انعام دینا چاہیے. اس لیے دینا چاہیے چونکہ حضور مجاہد ملت الرحمہ فرماتے ہیں عالموں کو پیسے دو, عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ پیسہ تاش کے پتوں میں نہیں جائے گا, وہ پیسہ شراب کی بھٹیوں میں نہیں جائے گا, وہ پیسہ جوا کے اڈوں پہ صرف نہیں ہوگا. اتنے حالات خراب ہیں آج کے ڈیٹ میں کہ جب موبائل کھولو, جب موبائل کھولتے ہیں جوا کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جب موبائل کھولتے ہیں جوے کی بات ہوتی ہے. کسی نے پرچار میں کہہ دیا کہ زوپی پہ لوڈو کھیلو اور کروڑوں کماؤ, کسی نے کہہ دیا کہ فلاں گیم کو ڈاؤن لوڈ کرو کروڑوں کماؤ. یعنی راتوں رات آدمی ارب پتی بننا چاہتا ہے, راتوں رات آدمی لکھ پتی بننا چاہتا ہے. ابھی ڈریم 11 پہ ابھی 2020 ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا, اس سے پہلے آئی پی ایل کا سیزن ختم ہوا. ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کو, کوئی چائے کی دکان پہ, کوئی پان کی دکان پہ, کوئی چوراہے پہ کھڑا ہو کر 8-10 نوجوان لڑکے اڈا بازی کرتے ہیں, کھڑے ہو کر بولتے ہیں ڈریم 11 میں ٹیم بناتے ہیں. تم نے کس کھلاڑی کو لیا؟ میں نے فلاں کھلاڑی کو لیا. تم نے کس کو کپتان بنایا؟ میں نے فلاں کو کپتان بنایا. تم نے کس کو کھلاڑی بنایا؟ کس کھلاڑی کو لیا؟ اے ظالم, جو ٹیم بنا رہا ہے اس سے جو پیسے آئیں گے وہ تیرے باپ کے پیسے ہیں کیا؟ وہ پیسے حرام کے پیسے ہیں. حرام کا پیسہ تیرے بیٹے کے پیٹ میں جائے گا, وہ بیٹا تجھ کو لات مارے گا, وہ تیرا ادب نہیں کرے گا, اپنی تہذیب کو بھولے گا. حرام کے لقمے کا اثر, ایک لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. پورا سماج حرام خور بن گیا, پورے سماج میں لوگ حرام کھانے لگے. ابھی تم نے نہیں دیکھا کیا اننت امبانی کی شادی ہوئی, امبانی کا بیٹا اننت امبانی کی شادی ہوئی, 40,000 کروڑ روپے اس نے اپنی شادی میں خرچ کیے. اور وہ بولتا ہے, ایڈ آتا ہے, اس کا پرچار آتا ہے, وہ بولتا ہے میں اپنی شادی کے موقع سے 1 ارب روپیہ بھارت کے لوگوں کو دان کرنا چاہتا ہوں. اے ظالم, 40,000 کروڑ روپیہ اپنی شادی میں خرچ کرنے کے بعد ریچارج مہنگا کر کے بولتا ہے 1 ارب روپیہ دان کر دیں گے. غریبوں کے پیسے پہ عیاشی کرتا ہے, غریبوں کے پیسے پر شادی میں رلیاں مناتا ہے, غریبوں کے پیسے پر شادی میں عیش کرتا ہے اور بولتا ہے غریبوں میں دان کرنا چاہتے ہیں. 40,000 کروڑ روپے خرچ کر کے بولتا ہے غریبوں میں دان کرے گا. تو کون ہوتا ہے دان کرنے والا؟ تو غریبوں کا خون چوسنے والا ہے. دان کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھ, حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. یہ تو میرے آقا کی شان ہے. آج تک زمانے والے جب بھی جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے مگر مصطفیٰ کی عطا کم نہیں ہوتی. سن رہے آپ؟ سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے؟ سن رہے؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. 50 منٹ کی گفتگو آپ نے, 40 منٹ کی گفتگو آپ نے سن لی, اور 10-15 منٹ بولوں میں؟ بولوں 40 منٹ گفتگو, 1 گھنٹہ کم سے کم ہونا چاہیے. 20 منٹ اور سن لیجئے. بہت اچھے لوگ ہیں, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. اب آپ نے ماحول بنایا ہے. اب لگ رہا ہے کہ میں اچھے لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں, اب لگ رہا ہے کہ میں زندوں کے بیچ میں بول رہا ہوں. حضور کی محفل میں بیٹھ کر خاموشی نہیں, حضور کی محفل میں سنیوں کے جلسے میں جہاں دین کی بات ہوتی ہے, تبدیل کی بات ہوتی ہے, مصطفیٰ کے پیغامات کی بات ہوتی ہے, وہیں پر انسان یہ بات کا احساس کرے کہ جب حضور کی بات سنتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ تازگی رہتی ہے, ہم مسکراتے ہیں. زور سے بولیں, زور سے بولیں, اور زور سے بولیں. یہ حضور کی بات ہے. دنیا کی تمام باتیں ایک طرف اور آمنہ کے لال کی باتیں ایک طرف. سبحان اللہ. دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہترین بات میرے پیغمبر کی ہوتی ہے. 1 ارب روپیہ دان کرنے کی بات کر کے لوگ ایویٹر گیم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اپنے موبائل میں, اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں فوراً کروڑپتی بن جاؤں, لاکھ پتی بن جاؤں. یہ حرام کاری کی طرف دنیا تمہیں مائل کر رہی ہے, مگر مصطفیٰ نے بہت پہلے سے تم کو روک دیا ہے. جس کو حضور حرام کر دے
قیامت تک کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا ہے، اور جسے میرے پیغمبر حلال کر دیں قیامت تک کوئی اسے حرام نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے حضور کے فرمان پہ عمل کیجئے۔ آپ کا بیٹا کوئی غلط کام کرے اسے آج تو کیے، کیوں آج ان کو اسٹیج پر بیٹھایا گیا ہے؟ میں سے اسٹیج پر اس لیے بیٹھایا گیا، پوچھئے علماء سے، یہ ممبر رسول ہے نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ممبر ہے نا، جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی تھی یہ اسٹیج تھا، اسٹیج پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، نیتا ہوگا وہ بھی بیٹھے گا، ایم ایل اے یا ایم پی ہوگا وہ بھی بیٹھے گا، کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا بھی اسٹیج پر بیٹھ سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہو گئی اب یہ اسٹیج نہیں، یہ ممبر رسول بن گیا، حضور کا ممبر بن گیا۔ اب اس ممبر پر کوئی ایم ایل اے نہیں بیٹھے گا، کوئی ایم پی نہیں بیٹھے گا، کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں بیٹھے گا۔ اب اس اسٹیج پر، اب اس ممبر رسول پر وہ بیٹھے گا جس کے سینے میں مصطفیٰ کا علم ہوگا، جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہوگی۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن کا علم رکھنے والا ہی بیٹھے گا، مصطفیٰ کا علم رکھنے والا ہی بیٹھے گا، تو یہ آنگو میاں کون ہے؟ ان کو کیوں بیٹھایا ہے؟ ان کو بیٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہر آدمی جواب دے گا مصطفیٰ کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ عزت والے ہو گئے تو اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جو مدینے کا مسافر ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ آج خوب زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کا مہمان ہوتا ہے نبی کو۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا حبیب اللہ، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا میں نے بول دیا، منع کر دیا، میں جب فضیلت پہ بولنے لگا، جب میں نے انعام پر کہا تو لوگ انعام دینا بند کر دیے۔ یہ کون سی الٹی چال ہے؟ نہیں بولا تھا ٹھیکے دے رہے تھے، اچھا بول رہا ہوں پھر بھی کوئی اٹھ کر نہیں دے رہا ہے۔ یہ اس لیے بولا جاتا ہے، سنیے ہنسیے مت، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کہا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ سیکھیے۔ آپ لوگ جو حال کرتے ہیں امام لوگوں کو نا قربانی کے موقع سے، وہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، یہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ 15,000 نہیں 25,000 روپے کا مال خریدا، 50,000 روپے کا جانور خریدا، امام صاحب کو لا کر دکھایا، محلے کے لوگوں کو لا کر، میرے گھر میں جو مال آیا کسی گھر میں نہیں حضرت، 2 کنٹل سے کم نہیں نکلے گا۔ میں تو ہٹیا گیا تھا اور ہٹیا میں دیکھ کر کے میں نے کہا کہ یہ کرے لے وہ، اسی کو لیں گے، 2 کنٹل سے کم نہیں نکلے گا۔ کھانا تو تمہیں کو ہے، مہینوں بھر کھاؤ گوشت بھن بھن کر، کوئی نہیں پوچھے گا۔ گوشت چونکہ حضور کی بارگاہ میں جاتا نہیں، نہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، نہ ہڈیاں جاتی ہیں، نہ چمڑا مدرسے والے، اب تو مدرسے والے بھی نہیں لے رہے ہیں، اب تو اسے بھی زمین میں دفن کر رہے ہیں، ہڈیاں بھی زمین میں دفن کر رہے ہیں، خون زمین سک کر لے رہی ہے۔ آپ پاس جو گوشت بچتا ہے وہ گوشت آپ مہینوں خشک کر کے کھاتے ہیں، اس کو آپ بھن بھن کر کے کھاتے ہیں۔ پھر خدا کی بارگاہ میں گیا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں صرف آپ کے دل کا صاف ارادہ جاتا ہے، آپ کی نیت کتنی اچھی ہے وہ پہنچتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اور آپ کی نیت کیا ہے؟ 25 کنٹل کا مال ہم نے لے لیا، 50,000 روپے خرید کر کے ہم نے لے لیا، اور ہماری نیت اتنی گندی ہے کہ امام صاحب آئے قربانی کر کے چلے گئے، 1 روپیہ دینے کی توفیق نہیں۔ شرم نہیں آتی ہے مجھ کو؟ گاؤں میں موچ دے کر کے، موچ میں گھی دے کر کے گھومتے، اور امام صاحب کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے واپس بھیج دیا۔ کس بنیاد پر؟ تم کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ جانور ہم نے ذبح کیا، یہ سواری میرے لیے کل قیامت کے میدان میں یہ جانور میرے لیے سواری کا کام کرے گا، تو امام صاحب اپنے کپڑے خراب کیوں کریں گے؟ ان کے کپڑوں میں خون کیوں لگے گا؟ ان کے پاجامے میں خون کیوں لگے گا؟ وہ کیوں پورے بدن میں خون لے کر کے پورے محلے میں گھومیں گے؟ میں کہتا ہوں تم کو پہلے امام صاحب کو خوش کرنا چاہیے تھا۔ امام صاحب ذبح ہو جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ نذرانہ دینا بھول جاؤں، قربانی بعد میں کیجئے گا، نذرانہ پہلے لیجئے۔ آپ کے غلط ارادے سے اگرچہ قربانی کی قبولیت رک گئی ہوتی، مگر امام صاحب دل سے دعا کر دیتے تو آپ کی قربانی بھی قبول ہوتی اور وہ جانور سواری کا بھی کام آ جاتا۔ ماشاءاللہ، مگر یہ بولے گا کون؟ یہ سکھائے گا کون؟
امام صاحب بولیں گے چوراہے پر آپ جیسے چھوکرے بولیں گے، لونڈے لوگ بولتے ہیں کہ ابھی جو امام آیا ہے وہ تو خالی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، حرام کھا کھا کر اپنا پیٹ اتنا بڑا کر لیے، حرام کھا کھا کر اپنے گھر میں روز گاڑی بدلتے ہیں، کبھی 15 لاکھ کی گاڑی، کبھی 20، تیرے باپ کی پیسے سے اپنے حرام کمائی سے پیسے خریدے، حرام کے پیسے سے خرید کر گاڑی خرید کر موچ میں تاؤ دے کر گھومتا ہے، موچ میں گھی دے کر کے گھومتا ہے۔ کسی نے علاج کے لیے پیسے رکھے تھے، کسی نے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسہ رکھا تھا، کسی نے غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا تھا، کسی نے اپنے ماں کے کینسر کا علاج کروانا تھا، اس کو موبائل کے ذریعے ہڑپ لیا، اے ٹی ایم کے ذریعے پیسہ مار مار کر کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنوا رہا ہے، روز گاڑی بدل رہا ہے۔ اے ظالم، تیرے باپ کا پیسہ ہے کیا جس سے روز اڑتا ہے، روز گاڑی خریدتا ہے؟ کبھی حرام کو چھوڑ کر حلال کے پیسے سے گاڑی خرید، تب تیری جوانی سمجھیں گے، تب تیری مردانگی سمجھیں گے، تب تیری اوقات سمجھیں گے۔ قسم خدا کی، حرام کے 1000 طرح کی بریانی سے بہتر حلال کی سوکھی روٹی ہے۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ حرام کی بریانی سے بہتر حلال کی سوکھی روٹی ہے۔ اچھا، یہاں کوئی اے ٹی ایم مارنے والا نہیں نا؟ یہ مت سوچئے کہ میں اے ٹی ایم والے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ بولتے ہیں کہ اے ٹی ایم مارنے والا نذرانہ دیتا ہے اور اے ٹی ایم والوں کے خلاف بولتے ہیں۔ کیوں؟ حق نہ بولیں؟ کیا بولیں؟ مطلب تم حرام کام، حرام پیسوں سے جلسہ کرواؤ۔ کچھ مولوی ایسے بھی ہیں، اے ٹی ایم مارنے والا جلسہ کروایا اور مولوی آ کر کے اسٹیج پہ بول کر کے اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ انعام ملتا ہے نا، پیسے ملتے ہیں نا اے ٹی ایم والوں سے، نذرانہ ملتا ہے نا بہت زیادہ اے ٹی ایم والوں سے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس دن اسے بھی جواب دینا ہوگا جو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو حوصلہ بڑھاتا ہے۔ خبردار خبردار، یہ تو اس کے لیے تو جائز ہو جائے لیکن تمہارے لیے ہمیشہ حرام ہے جب تک ان تمام پیسوں کو جہاں جہاں سے لیا جب تک اسے واپس نہیں کرے گا تب تک وہ پیسے تمہارے لیے حرام رہیں گے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ مدینہ شریف اگر آپ کا بچہ اس لائق ہے تو ہر بیٹے کو چاہیے کہ زمین بیچ کر بھی جانا پڑے مگر حضور کے شہر دیکھ کر کے آئے، مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ کر کے۔ پیسہ ہوگا دارجلنگ جائیں گے، پیسہ ہوگا کشمیر جائیں گے، پیسہ ہوگا تو چلو دلی گھوم کر کے آتے ہیں، پیسہ ہوگا بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے ہیں، 70-80 ہزار روپے میں آدمی 15 دن کا سفر کر کے آ جائے گا، 8 دن مکہ اور 8 دن مدینہ شریف میں لوٹ کر کے آئے گا، لوٹ کر کے آ جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہاں سے آئے ہو؟ تم دارجلنگ دیکھ کر کے آئے، تم کشمیر دیکھ کر کے آئے، میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں جن کے صدقے میں خدا نے دارجلنگ کو بھی بنایا، کشمیر کو بھی بنایا۔ میں تو اس جگہ کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اس لیے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر سے بڑھ کر دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے۔ حضور کا شہر سب سے خوبصورت۔ دبئی والوں کو بہت گھمنڈ تھا نا، دبئی والوں کو بہت زیادہ غرور تھا، دبئی والے بہت اترا رہے تھے۔ اس نے کفر کو پروموٹ کیا، اس نے عبادت کرنے کے لیے کافروں کو عبادت کرنے کے اس نے مندر بنایا۔ اللہ رب العزت کی تھوڑی سی گرفت ہوئی، ہلکا سا بارش کا ہلکا سا جھوکا اتنا تباہی مچا دیا دبئی میں کہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ 25 سال پیچھے دبئی چلا گیا۔ اللہ رب العزت کی تھوڑی سی گرفت ہوئی ہے، جس دن پوری گرفت ہو جائے گی سوچ تیرا غرور کہاں جائے گا، تیرا گھمنڈ کہاں جائے گا۔ یہاں بھی سعودی والوں کو بھی بہت زیادہ گھمنڈ ہو گیا، بہت زیادہ غرور ہو گیا۔ اے ظالم، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے شہر کی خدمت کرنے کا ملکہ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور کی مسجد میں اپنی لگزری کار لے کر کے گھسا تھا۔ یہ بادشاہ لگزری کار لے کر کے گھسا ہے اور لگزری کار لے کر کے وہاں تک پہنچا ہے جہاں پہ بادشاہ سر جھکاتا ہے، جہاں پہ فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح میں، 70,000 فرشتے شام میں، ایک بار آتے ہیں، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اس جگہ کی تو بے حرمتی کرتا ہے، تیرا بھی غرور ٹوٹے گا، تیرا بھی گھمنڈ ٹوٹے گا، چونکہ اللہ رب العزت دنیا پلٹ دے گا مگر اپنے محبوب کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میرا پروردگار کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ تب اللہ رب العزت نے فرمایا، ابو جہل نے کہا تھا کہ میں دونوں ہاتھ توڑ دوں گا محمد کے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اس کے، پھر اس کی ساری بقراتی چلی جائے گی، معاذ اللہ۔ یہ ابو لہب نے کہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی انداز، اس طرح کوئی خدا بات کرتا ہے کیا؟
خدا کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کیا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی، اس انداز میں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کی عادت ہے، مگر اللہ رب العزت نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ مصطفیٰ خاموش رہے، مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اگر کوئی حضور کے خلاف بولتا ہے اور خاموش رہے تو یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ خدا کی سنت ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ خدا کی سنت ہے۔ اپنے آپ میں بہت زیادہ غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کی خدا گرفت فرماتا ہے۔ نمرود نہیں رہا، چلا گیا، فرعون نہیں رہا، چلا گیا، شداد نہیں رہا، چلا گیا، حامان نہیں رہا، چلا گیا، قارون نہیں رہا، چلا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قوم عاد۔ قوم عاد معلوم ہے آپ کو؟ قوم عاد جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ قوم عاد۔ قوم عاد ایسے لوگ ہیں، ابھی آج کی تاریخ میں، ریسنٹ میں، دنیا کا سب سے لمبا آدمی، دنیا کا سب سے ٹالسٹ مین، ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں، دنیا کا سب سے لمبا آدمی روبرٹ فیڈلور، جو امریکہ کا رہنے والا ہے۔ مگر ابھی ریسنٹ کی ہسٹری اور اس کا سروے ہے کہ ریسنٹ میں جو سب سے لمبا آدمی ہے وہ ترکی کا کوسم سلطان، جو سب سے زیادہ لمبا آدمی ہے، اس کی ہائٹ 8.28 ہے۔ کتنی ہے؟ 8.28 فٹ، یعنی 8.28 فٹ اس کی لمبائی ہے۔ وہ دنیا کا سب سے لمبا آدمی، مگر قوم عاد اس کی منیمم لمبائی جو اس کی ہائٹ ہوتی تھی 28.40 ہوتی تھی اس کی لمبائی، یعنی کم سے کم اس کی لمبائی 40 فٹ ہوتی تھی، جو سب سے، اس کو ناتا کہا جاتا تھا اس وقت۔ قوم عاد کو کسی کی ہائٹ اگر 40 فٹ ہے تو اس کو ناتا کہتے تھے وہ لوگ، یعنی اس سے زیادہ لمبائی اس کی ہوتی تھی اس قوم کی۔ اس کو خدا طاقت اتنی دیتا تھا، یہ لوگ کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے، جیسے ہم لوگ کو بخار آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد، ان کو کبھی نہیں آتا تھا۔ ان کو نہ کبھی بخار آتا تھا، نہ سر میں درد ہوتا تھا، نہ پیٹ میں درد ہوتا تھا، کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے یہ لوگ، کبھی نہیں پڑتے تھے۔ 600 سال ان لوگوں کی عمر ہوتی تھی، 500 سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ ان کی حالت تھی، پہاڑوں کو ہم لوگ اینٹا جوڑ کر مکان بناتے ہیں، مٹی کا گارا ڈال کر، سیمنٹ کا گارا ڈال کر مکان، یہ لوگ پہاڑ کو چیر کر مکان بناتے تھے، اتنے طاقتور تھے یہ لوگ۔ کیا کیا خدا نے؟ یہ لوگ پہاڑوں کا مکان، پہاڑوں کا سینہ چیر کر مکان بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مکان ایسا بنا رہے ہو جیسے کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ 600 سال کی عمر دی ہے خدا نے، کبھی بیمار نہیں پڑتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو سر میں درد نہیں ہوتا ہے، کبھی بخار نہیں آتا ہے۔ پھر اس کا مکان جو پہاڑوں کو چیر کر مکان بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو خدا نے فرمایا کہ مکان ایسا بنا رہے ہو جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ خدا نے اسے برباد کر دیا، خدا نے اسے زندہ، خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔ میری عمر 60 سال ہے، میری عمر 70 سال ہے، 70 سال میں 4 منزلہ مکان، 5 منزلہ مکان، 4 لاکھ روپے باتھ روم میں خرچ کر دیے۔ مسجد کے امام کی تنخواہ 1000 بڑھانے کی بات ہے نہیں، جنٹلمین کی طرح چوک پہ کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں 7000 میں گاڑی تو ٹھیک چل رہی تھی، 1000 اور بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہے ظالم، تیرے موبائل میں روزانہ 500 روپے کا ریچارج ہوتا ہے، تیری بیوی کے موبائل میں 300 روپے کا ریچارج ہوتا ہے، تیرا بیٹا PUBG کھیلتا ہے ریچارج کروا کر، تیرا بیٹا فری فائر کھیلتا ہے، یعنی ہر مہینہ 3000 روپے کا تو ریچارج کرتا اپنے گھر والوں کا، امام کو 500 روپے دینے میں تیری نانی مر گئی۔ تم کو یہ سوچنا چاہیے تھا یہ میرا امام ہے، امام، میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں جہاں نبی کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اور میرا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ خوب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر۔ میرا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تصور کر لیے ہوتے تو 500 روپیہ بھاری نہیں پڑتا۔ محلے میں 200 گھر ہوتے ہیں، 100 روپیہ 150 روپیہ مہینہ دینا پڑتا ہے، تو لوگوں کی حالت خراب رہتی ہے۔ 8000 سے تنخواہ سے زیادہ ہم کبھی نہیں آگے بڑھ پاتے۔ یہاں کے امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے؟ کون ہے امام صاحب؟ آپ؟ اچھا، یہ ایک بات یہ بھی بتا دے رہا ہوں، یہ مت سوچئے گا امام صاحب نے ہم کو بول کر کے بٹھایا ہے کرسی پر۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی شیطانی چلتی ہے۔ کل میں کٹک میں تقریر کر رہا تھا، کٹک میں تقریر کرنے کے درمیان میں تھوڑی سی اس حوالے سے نظر ڈال دی کہ صدر اور سیکریٹری کے حوالے سے، خزانچی کے حوالے سے، جو آج کل مدرسے پر ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، مسجد کے امام پر ظلم کرتے ہیں۔ آج صبح میرے پاس سے 11 بجے فون آ گیا، 12 بجے
بول رہے ہیں آپ 1 گھنٹہ تقریر کی حضرت، ہم لوگ کو بہت اچھا لگا، مگر بعد میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر مجمع نے فرمائش کی اور 20 منٹ مجھ کو اور بلوایا، چونکہ 10 بجے تک وہاں پرمیشن رہتا ہے، 10:20 تک میری تقریر وہاں پہ گئی، 20 منٹ ان لوگوں نے زبردستی مجھ کو بلوایا، چونکہ تقریر ان لوگوں کو اچھی لگی، 20 منٹ میں نے ذرا سے اس پر روشنی ڈال دیا، تو صبح میرے پاس فون آ گیا 12 بجے، کسی سے نمبر لے کر کے فون کیا صدر سیکریٹری نے، کہا کہ آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کی، مجھے بہت اچھا لگا، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا، مگر یہ جو 20 منٹ آپ نے صدر سیکریٹری کے بارے میں کہا، یہ ہم لوگوں کو اچھا نہیں، اس سے بہت دکھی ہوئے ہم لوگ کا دل بہت دکھا اس حوالے سے۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میرا تو مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کی اصلاح ہو، آپ کے دل میں بات لگی، مقصد میرا یہی تھا۔ جو بات دل میں لگتی ہے تبھی آدمی سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر دل میں نہ لگے، میں ہنسی مذاق کی طور پر بات کروں تو مطلب نہیں ہے نا، مطلب اصلاح کا مقصد ہونا چاہیے، اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم کرتے ہیں اپنے امام پر، اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم کرتے ہیں اپنے مدرسے کے اساتذہ پر، ظلم نہیں کرتے تمہیں چوٹ نہیں لگتی، اگر ظلم نہیں کرتے تم یہ بولتے کہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا بولا۔ آج کل حالات ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے مگر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ بولیے۔ اگر آپ اچھا کرتے تو یہ بولتے آپ، اس لیے یہ مت سوچیے کہ ہم کو کسی نے کہا ہے، ہم لوگوں کو ٹیوشن لے کر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم لوگ پڑھنے کے دور میں کبھی ٹیوشن نہیں کیے، پوچھئے ان علماء سے، پوچھئے سارے علماء سے جتنے لوگ ہیں، اسکول میں پڑھنے والے صبح جاتے ہیں 8 بجے، آتے ہیں شام کو 4 بجے، بچہ جاتا ہے 10 بجے، آتا ہے 4 بجے، آیا گھر میں کب یونیفارم اتارا اور اس کو صحیح سے کھانا بھی ٹھیک سے کھانے کا ٹائم نہیں ملا، کیا بھائی جلدی کھاؤ بیٹا، ٹیوشن پڑھانے والے ماسٹر آ گئے، جلدی جاؤ ماسٹر صاحب آ گئے، ورنہ پھر تمہاری پڑھائی رک جائے گی، تمہاری پڑھائی اچھی نہیں ہوگی۔ بچہ ایک ٹیوشن کر کے آئے، پھر دوسرے ٹیوشن کی تیاری، رات کے 8 بجے گھر لوٹا ہو، بیٹھ کر کو ہوم ورک بنائے گا، ہوم ورک بناتے بناتے ٹائم ہو گیا، کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کے بعد پھر وہ سوئے گا۔ میں کہتا ہوں بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر بغیر ٹیوشن کے بچہ پاس نہیں ہو سکتا ہے تو صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک اسکول میں کر کیا رہا تھا، اسکول میں گیا کس لیے تھا، پھر اسکول والے اتنی فیس کس لیے لے رہے ہیں؟ جب بچہ میرا ٹیوشن سے ہی پاس ہوگا، میرا بچہ کوالیفائڈ ہوگا تو ٹیوشن کے مادھیم سے ہی ہوگا، تو اسکول والے پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹیوشن والے کو پیسہ کیوں نہیں دیں گے؟ اسکول میں پیسہ برباد کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بغیر ٹیوشن کے میرے گھر کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، انجینئر نہیں بن سکتا ہے، پروفیسر نہیں بن سکتا ہے، مگر کبھی ان علماء سے پوچھ کبھی ٹیوشن لیا ہے کیا؟ استاد نے بیٹھ کر چاہے وہ قدوری ہو، چاہے مرقات ہو، چاہے ہدایت النحو ہو، چاہے تفسیر جلالین ہو، چاہے تفسیر قرطبی ہو، چاہے بخاری شریف ہو، جس کو پڑھا دیا استاد نے وہی کافی ہو گیا، کبھی ٹیوشن کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں کہتا ہوں جو آدمی بغیر ٹیوشن پڑھے پوری دنیا کے سامنے بے باکی کے ساتھ بول سکتا ہے تو ٹیوشن پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان ہمیں اللہ، ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں، جب پڑھنے کے دنوں میں ٹیوشن نہیں لیا ہے تو وہ پڑھانے کے دور میں کیا ٹیوشن لے گا؟ ہمیں ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یہ مصطفیٰ کے علم کی برکتیں ہیں، حضور کے علم کی برکتوں سے انسانوں کو نوازا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، 5 منٹ کے لیے مائک پر کھڑا کر دیں گے تو پورا پاؤں کانپے گا آپ کا، مگر مصطفیٰ کے علم کی برکتیں ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اسی بے باکی کے ساتھ بولتے ہیں یہ اپنا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ زور سے بولیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، ایگزیکٹ 1 گھنٹہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو سنیں گے، چونکہ 1:20 ہاں تو آپ لوگ تھک رہے ہیں تو ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوری فضیلت پہ تقریر کر دی مگر پھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے، کم سے کم بولنا چاہیے، نہیں بولیں گے کیسے جانیں گے؟ آپ کی توجہات کیسے سمجھیں گے؟ یہ مت سمجھیے گا پیسے، آپ کہیے گا کہ پیسے کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہر کسی کو ہے، آپ کو نہیں ہے پیسے کی ضرورت، پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں آپ جو کھیتی کر رہے ہیں یہ بھی پیسے کی ضرورت ہے، ساری چیزوں میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے یہاں بلائیں اے سی مستری، اے سی فٹ کرنے والے مستری کو، وہ آتا ہے تو 1000 روپے چارج لے کر کے جاتا ہے، پائپ جوڑنے والے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ بھی پلمبر اپنا چارج لے کر کے جاتا ہے، لائن ٹھیک کرنے والے مستری کو بلاتے ہیں وہ بھی چارج لے کر، مگر میں جاتا ہوں تمہارے یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تم کو فری میں فاتحہ پڑھوانا ہے،
मौलवी के पास सबसे बड़े भिखारी बन जाते हैं हम, सबसे बड़े गरीब। माइक वाले को 15,000 रुपया देंगे, लाइट वाले को 25,000 रुपया देंगे, 45,000 रुपया खाने में बिरयानी खिलाकर लोगों को भेज देंगे, मगर जो मौलवी को बुलाएंगे कभी सस्ता खोज के 2,000 रुपये में काम नहीं चलेगा। यानी मौलवी को देने के टाइम में मुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। इसका ख्याल रखें, इसका ख्याल रखें आप। जिस तरह हर किसी को जरूरत है उस तरह इन्हें भी जरूरत है, आलिमों को भी जरूरत है, आलिमों का भी ख्याल रखें आप। तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसकी कद्र नहीं की, इसलिए लोग बोलते हैं कि अपनी बेटी को मौलवी से नहीं देंगे ब्याह, वरना मौलवी खुद खाने के लिए नहीं है उसके पास, तो वो अपनी मेरी बेटी क्या खिलाएगा। ऐसा होता है ना। मगर लाखों करोड़ों में खेलने वाला आदमी अपनी बीवी को उतना खुश नहीं रख पाता है जितना खुश 8,000 की तनख्वाह पाने वाला मौलवी अपनी बीवी को रखता है। ये हालात है हमारे समाज के, ये दरिंदगी हमारे समाज की, जो आलिमों की कदर नहीं करते हैं। पहले तो पूछा नहीं जाता था बेटियों से, पहली बात तो आज के डेट में पूछा नहीं जाता है। अगर पूछ भी लिया जाता है तो आजकल की जाहिल और बेगैरत लड़कियां बोलती हैं मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी। हमारे मोहल्ले के एक मौलाना साहब, मैंने उसकी शादी एक जगह तय कर दी। घर वाले बहुत खुश थे, क्या भाई एक आलिम मेरा दामाद बनेगा। घर के साथ, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, सुन रहे हैं, बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं तो आप इस तरह इधर उधर बात करते हुए सुनिएगा तो फिर मेरी तबीयत नहीं लगेगी। बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? और कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सारे घर के सारे लोग खुश थे, मगर उस लड़की का स्टेटमेंट आया। उस लड़की ने कहा कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगा, मौलवी से शादी नहीं करूंगा। ये जवाब आया लड़कियों का। क्यों? हमने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ाया, हमने अपनी बेटी की, वो लड़कियां आज के डेट में कॉलेज जाती हैं, ये लड़कियां आरएसएस के भड़ुओं के सामने अपने आप को बिछाती हैं, मगर उसे ईमान का सौदा करके वो लौट आती हैं। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियों ने अग्नि के 7 फेरे लगाकर गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर लिया है, अग्नि के 7 फेरे लगाकर धर्म परिवर्तन कर चुकी है। तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने अपनी बेटी के दिमाग में बैठाया बेटी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओगी, प्रोफेसर बनो, पैसा कमाओगी। उसे ये क्यों नहीं समझाया मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी, पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी, पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाओ, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये समझाना चाहिए था लड़कियों को, ये समझा दिए होते। मैं तुमसे कहता हूं, अगर आज के डेट में तुमको अच्छी लड़की से शादी करनी है, खानदानी लड़की से, गैरतमंद लड़की से, बाहया लड़की से, तो शादी से 4 महीना पहले दाढ़ी रख लो। इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी, दाढ़ी वाले को वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा का कैरेक्टर हो, जिसके सामने हजरत आयशा का किरदार होगा। क्योंकि हजरत फातिमा के शौहर के चेहरे पे दाढ़ी है, हजरत आयशा के शौहर के चेहरे पे दाढ़ी है, और मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत चेहरा दुनिया का कोई चेहरा नहीं। और तुमने अपनी बेटी को बेहुदा बनाया, तुमने अपनी बेटी को आवारा बनाया। तुम्हारी बेटियां बोलती है दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, तो शर्म से मर जाओ। दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है, जिस चेहरे पे हुजूर की सुन्नत है वो चेहरे को नापसंद करती है। कद्दू खाना हुजूर का बेहतरीन तरीका रहा है। पूछ हजरत इमाम मालिक से, हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं जो ये कहेगा मुझे कद्दू पसंद नहीं है, वो इस्लाम से खारिज हो जाए, काफिर हो जाएगा। ये हजरत इमाम मालिक का फतवा है, क्योंकि कद्दू को हुजूर ने पसंद फरमाया। इसीलिए कद्दू की सब्जी को कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कद्दू शरीफ। कभी कभी मोहब्बत से ये सब चीजें भी जानिए। कभी आपने सरीद खाया है? सरीद खाएं? किसको बोलते हैं सरीद? शरीफ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सरीद, सारा या दाल, सरीद। सरीद जानते हैं आप? नहीं जानते। हुजूर की पसंदीदा गजा है, नहीं मालूम है आपको? कभी सुने ही नहीं। मैं सरीद बोल रहा हूं, चचा शरीफ समझ रहे हैं। वो शरीफा ना, वही ना बोल रहे हैं आप? शरीफा इज नॉट सरीद। सुनिए सरीद किसको बोलते हैं। कभी कभी हुजूर की सुन्नत समझ कर ये खाना खाइए आप।
लुत्फ आएगा, मजा आएगा। क्या करते थे हुजूर? बोल रहा वो हटे, कैसे वो हो जाएगा? अगर वही हो जाए, पहले सुनो तो। अपने आप में काबिल इतने बन गए हम कि मौलवियों की जरूरत ही नहीं है। और मुर्गी लेकर के 4 घंटा खड़े रहते इमाम के दरवाजे पर। इमाम उठेगा तब मेरी मुर्गी ज़बह करेगा, तब मेरे घर में बनेगा। और चौक पे अपने मुझसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है। सब अपने आप में जाहिल हैं, मगर अपने आप को मुफ्ती से कम नहीं समझते हैं। ये हालत है हमारी। शरीफ सुनो किसको बोलते हैं? ये हुजूर की पसंदीदा गजा है, ये हुजूर की मरगूब गजा है। शरीफ किसे बोलते हैं? दाल एक कटोरे में लेकर उसमें रोटी तोल करके डाल दें। रोटी जब थोड़ी सी फूल जाए उसे मोहब्बत से उठाकर खाइए। ये हुजूर की सुन्नत। सुभान अल्लाह बोलना था इसको। ये खाना हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की मरगूब गजा है। बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, मैं कभी कभी खाता हूँ इसको हुजूर की सुन्नत समझकर। मैं ऐसे ही नहीं चीखता हूँ माइक पर, मैं अपने घर को वैसा बनाता हूँ। मेरे दस्तरखान पे हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, मैं अगर गलती से कभी टोपी भूल जाऊं तो मेरा छोटा बेटा मेरे सर पे टोपी लाकर रख देता है, कहता है अब्बू आप टोपी भूल गए। घर का माहौल बनाया जाता है वैसा। हमारे घर में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? खाना बच रहा है किचन में, एगो प्लेट लेकर के बड़ा बेटा उधर बैठा है, मंझला बेटा उधर बैठा है, बड़ी बेटी उधर बैठी है, शौहर उधर जाकर कोने में बैठा है। न दस्तरखान है, न कोई अदब है, न तहजीब है। बरकतें कहां से आएंगी? बरकतें तो हुजूर की सुन्नत की वजह से होती है, बरकतें तो हुजूर के तरीके की बुनियाद पर होती है। मगर हमने तो अपना तरीका ही छोड़ दिया ना हुजूर का, अपने तरीके पे हम चले। हुजूर ने फरमाया लाल दस्तरखान बिछाकर खाना खाओ। कितने लोग घर में दस्तरखान बिछता है? कितने लोग दस्तरखान बिछाते हैं? कोई नहीं बिछाता दस्तरखान। और अगर दस्तरखान बिछाते भी हैं तो जेंटलमैन वाला दस्तरखान, प्लास्टिक वाला ले आए, कोई रेडीमेड खरीद कर ले आया। और अभी हैदराबाद से दस्तरखान बन करके आता है, उसमें शेर लिखा होता है, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, जिसका अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। खा रहे हैं और खाकर गोश्त हमने हड्डी डाल दी दस्तरखान पर, और वो हड्डी उसी पर गिर गई जिस पर खालिक लिखा हुआ है। खालिक या अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है। खुदा फरमाता है हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। ये खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है। गोश्त खाकर जूठी हड्डी हमने लफ्ज़ खालिक पर फेंका, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की बेहुरमती की। बताओ मेरे घर में बरकतें होंगी या मेरे घर में फाका कशी का माहौल आएगा? मैं कहता हूं तेरे घर में तंगदस्ती की वजह कोई दूसरा नहीं है, तू है तंगदस्ती की वजह। तू आज से हुजूर की सुन्नत अदा करना शुरू कर दे, खुदा बरकतों का दरिया बहाना शुरू कर दे। बरकतें ऐसे नहीं होती है, बरकतों के लिए माहौल बनाया जाता है। कोई आदमी मस्जिद के बगल में मकान बना लिया, उसने खिड़की छोड़ी ये सोच कर के हवा आएगी तो सिर्फ हवा मिलेगी। और अगर किसी ने खिड़की ये सोच कर छोड़ दिया कि इमाम साहब मगरिब में, इशा में, फजर में तिलावत करेंगे, उस तिलावत की आवाज मेरे घर तक पहुंचेगी, तो इस इरादे की वजह से अब उसको सवाब भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी। नहीं समझे आप? नहीं समझे? समझे कि नहीं? तो सुभान अल्लाह कौन बोले? समझने के बाद भी सुभान अल्लाह नहीं समझे तो नहीं समझ में आया। चलो भाई कैसे बोले, लेकिन समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, क्योंकि हुजूर की बातें हो रही, मुस्तफा की बातें हो रही। और बोलूं और बोले जितने लोग सुने। ये खोपड़ी भरी हुई है, उसका टेंशन मत लीजिएगा। आपका सीना कितना चौड़ा है मैं वो जानना चाहता हूं। मैं सुबह तक बोलूंगा, परेशानी नहीं है मुझको, समझ रहे हैं आप? ये खोपड़ी भरी हुई, कंप्यूटर भरा हुआ है। सुबह तक बोलूंगा, कसम खुदा की मैटर मेरे पास कमी नहीं होगा, मैटर की कमी नहीं होगी। लेकिन आपकी तबीयत वैसी ही होनी चाहिए, जाजिबियत भरी, जबरदस्ती बैठ करके नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। जी बोलो। हाँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। हाँ, पहली बात तो लोगों को पूछा, लड़कियों को पूछा, मैं यही से बात मेरी जरा फैल गई। सुने आप, लड़कियों को पूछा नहीं जाता, जबकि हुजूर ने अपनी बेटी के निकाह करवाना चाहा तो हुजूर ने पूछा था अपनी बेटी से,
جبکہ حضور کو ضرورت ہی نہیں تھی پوچھنے کی. نبی کو خدا نے اتنا پاور دے کر بھیجا ہے اس دنیا میں کہ مصطفیٰ کسی بھی لڑکی کا نکاح کسی بھی لڑکے کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. حضور دنیا کی تمام بیٹیوں پر حضور کا اختیار تھا, دنیا کے تمام بیٹوں پر حضور کا اختیار تھا, وہ کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ بھی طے کر دیں, اتنا پاور تھا مصطفیٰ کے پاس. تو جس آدمی کے پاس, جس انسان کے پاس, جس نبی کے پاس پوری دنیا کے لڑکیوں اور پوری دنیا کے لڑکوں پر کنٹرول تھا, اس نبی کو اپنی بیٹی پر کنٹرول ہوگا کہ نہیں؟ زور سے بولے, ہوگا نا کنٹرول. مگر جب حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہا تو حضور فرماتے یا فاطمہ ان علی یذکرکی, اے فاطمہ علی تمہارا تذکرہ کرتا ہے. بیٹی کو پوچھنے کے لیے اشارے کافی ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھلے لفظوں میں کہہ دیں کہ میری بیٹی تم کو رشتہ کیسا چاہیے, تمہیں لڑکا کیسا چاہیے. لڑکی تو چونکہ حیاؤں کا پتلا ہے, شرم و حیا کی مادیت اس کے اندر رہتی ہے. آپ اسے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے. اپنی بیٹی اپنی بیوی سے کہہ دیں, آپ کی بیوی اس سے کہہ دے کہ اسے لڑکا کیسا چاہیے. پہلی بات تو پوچھا نہیں جاتا, اگر پوچھ بھی لیا جاتا ہے تو آج کل کی بےہودہ اور بے غیرت لڑکیاں اس طرح کا جواب دیتی ہیں. سنیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں, منہ بولے بیٹے حضرت زید. سن رہے ہیں؟ بولو. حضرت زید کی شادی طے کر دی مصطفیٰ نے حضرت سیدہ زینب سے. حضرت زینب, سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں, حضرت زینب جو خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہے اور مصطفیٰ کی بیوی بنی بعد میں, مگر ابھی وہ کنواری. حضور نے کیا کہا سنی ہے. حضور فرماتے ہیں زید جاؤ زینب سے اپنی شادی کیا اپنے رشتے کا پیغام دے دو. حضرت زید گئے, ادھر اے بابو, what happened یار, اچھا بچی, سمجھ رہا ہوں میں, 2 سے 3 منٹ کے اندر تقریر ختم کر رہا ہوں. سنیے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے حضرت زید. حضرت زید نے کہا کہ زینب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ کو میں رشتے کا پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت زینب فرماتی ہیں اپنی اوقات دیکھیے, اپنی حیثیت دیکھیے, تو ایک غلام ہے اور میں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, خاندان قریش کی بیٹی ہوں, میں تجھ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تو ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. حضرت زید کہتے ہیں ادھر میری طرف توجہ دے. حضرت زید کہتے ہیں میں خود نہیں آیا ہوں, مجھ کو حضور نے بھیجا ہے. حضرت زینب کہتی ہے حضور نے بھیجا ہے تو کیا ہوا, اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کر سکتی ہوں, میں کسی کا کہنے کا محتاج نہیں ہوں. میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ضرور ہے, مگر اپنی زندگی پر میرا حق ہے, میری مرضی چلے گی. یہ کہی رہی تھی حضرت زینب. اللہ رب العزت نے حضرت بلبل سدرہ جبریل امین کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا. بلبل سدرہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ فرماتا ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے تو پھر اس کا اختیار نکل جاتا ہے, اختیار صرف مصطفیٰ کا باقی رہ جاتا ہے. یہ خدا فرماتا ہے. جیسے ہی یہ آیت سنی حضرت زینب نے, حضرت زید سے کہتی ہیں زید مجھے نہیں پتا تھا کہ جسم میرا ہے مگر مرضی خدا کے رسول کی. ابھی آج کل کی کچھ عورتیں بولتی ہیں نا, کچھ لڑکیاں بولتی ہیں نا میرا جسم میری مرضی. پاکستان میں ایک نعرہ چلا تھا, آزاد عورتوں نے نعرہ لگایا تھا, جلوس نکالا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. اور یہ بول کر کہ جب گاؤں کی کوئی لڑکی بگڑتی ہے اور چوک اور چوراہے پہ یا کالج میں اگر کوئی لڑکی پکڑی جاتی ہے تو گاؤں کا لڑکا جب اسے ٹوکتا ہے تو وہ بولتی تم کو کیا پرابلم ہے, یہ میری زندگی کا سوال ہے, تم کو کیا دقت ہے, میرے باپ نے مجھ کو اسکوٹی دی, میرے باپ نے مجھ کو موبائل دیا, میرے باپ مجھے نہیں روکتا ہے نہیں ٹوکتا ہے, تو ٹوکنے والا کون ہوتا ہے؟ اس لڑکی کو تماچا مار, اس کی وجہ سے پورے سماج کی ناک کٹے گی. اس لڑکی کی بے حیائی کی وجہ سے پورے سماج کے لوگوں کو داغدار ہونا پڑے گا. اس لیے اسے سمجھا کہ تیرا جسم تیری مرضی نہیں, جسم تیرا مگر مرضی مصطفیٰ کی چلے گی. زور سے بول, زور سے. جسم تیرا مگر مرضی مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کے قانون سے بڑا دنیا کا کوئی قانون نہیں. حضرت زینب نے کہا زید مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شادی پر بھی مرضی مصطفیٰ کی چلے گی.
इसलिए मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। हम अपनी बेटियों को पहली बात पूछते नहीं, और अगर पूछ लेते हैं तो ऐसे सवालात आते हैं, ऐसे जवाबात आते हैं सवालों के। ये किस बुनियाद पर होता है? उसकी तहजीब खराब है, उसको आपने एजुकेशन नहीं दिया है, उसको आपने तालीम नहीं दिया है। अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि आपकी बेटियां बिग बॉस का सपना देख करके शादी न करें, बिग बाजार का सपना देख करके शादी न करें कि रोजाना महीने में कम से कम 5 मरतबा वी मार्ट लेकर के जाएगा, बिग बाजार लेकर के जाएगा, कोलकाता बाजार लेकर के जाएगा। नहीं, जुमे में जाएगा, मेरे लिए दुआ करेगा, मैं यहाँ सजदे में अपने शौहर के लिए दुआ करूंगा। ख्याल ऐसा होना चाहिए, तसव्वुर ऐसा होना चाहिए। अभी आज से आखिरी बात मेरी सुन ली, आखिरी बात। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर हो गई और 5 मिनट बस सिर्फ एक बार माजरत के साथ एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। किशनगंज के इलाके में, किशनगंज का इलाका शीतल मुनि एक जगह है, मैं वहां तकरीर करने के लिए गया था। इत्तेफाक से 2 रोजा प्रोग्राम था, तो एक दिन तकरीर करने के बाद एक रात दूसरे दिन मुझको ठहरना हुआ। ठहरने के बाद सेक्रेटरी साहब के घर में दावत थी, जो जलसे के सेक्रेटरी थी वो दावत में लेके गए। हजरत दोपहर में खाना हमारे यहाँ खाइए, ले गए, खाना खाने के लिए गए। उन्होंने अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन कराया, अपने दामाद का। हजरत ये मेरा दामाद है। वो जो लड़की भी गई किचन रूम में घुसी, वो मेरी बेटी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे हैरत हुई कि ये बता क्यों रहा है, सुनिए उसके पीछे कहानी क्या है। वो बोलता है हजरत मेरा दामाद हाफिज कुरान है। मैंने कहा अच्छी बात है, आपने अपने दामाद हाफिज कुरान को अपना दामाद बनाया। कहा हजरत इसके पीछे कहानी क्या है, सुनिए आप। कहा मेरी लड़की का जब रिश्ता तय हो गया इसी हाफिज के साथ, तो जैसे ही लड़का वाला शादी तय करके बातचीत पक्की करके गया, शाम के वक्त में मेरे मोहल्ले का लड़का आया। वो बोलता है कि 3 साल से आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ, आपने शादी उसकी दूसरी जगह तय कैसे कर दी? आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, उससे शादी मैं करूंगा चूंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मैंने उसको जवाब दिया, कहा सुनो, अगर 2 घंटा पहले आए हुए होते तो मैं तेरे बारे में कुछ सोच सकता था, मगर अब नहीं सोच सकता हूं, इसलिए कि मैंने दामाद हाफिज कुरान को ढूंढा है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मैंने दामाद हाफिज कुरान को ढूंढा है। कहा अगर तू बोल रहा है तो फिर भी एक मर्तबा मेरी बेटी से पूछने दे। जब अपनी बेटी से मैंने पूछा हजरत, तो मेरी बेटी का जवाब सुनिए। मेरी बेटी बोलती है मुझे नहीं पता, वो मुझे पसंद करता था, मुझे भी वो अच्छा लगता था, वो प्यार समझता है, मैं तो प्यार करती नहीं हूँ, और अगर प्यार करती भी तो ऐसे हजारों प्यार और ऐसे हजारों इश्क को लात मार देती, इसलिए कि मेरा शौहर कोई आम आदमी नहीं, हाफिज कुरान बनने जा रहा है। मेरा शौहर कोई आम आदमी नहीं है, हाफिज कुरान बनना जा रहा है। ये दुनिया में जो प्यार होता है ये प्यार फानी है, मगर कुरान से मोहब्बत जावेदानी है। जोर से बोले, ये दुनिया का प्यार यही खत्म हो जाएगा, मगर कुरान से प्यार आखिरत तक जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने मोहल्ले में कुरान को प्रमोट कीजिए, कुरान की तिलावत को प्रमोट कीजिए। आप अपनी बेटियों को कुरान पढ़ना सिखाइए, और कुरान पढ़ना इसलिए नहीं सिखाइए कि कुरान वो पढ़े, बल्कि कुरान इसलिए पढ़ना सिखाइए कि कुरान वो समझे। दीन समझने के लिए कुरान पढ़ाइए, कुरान की तिलावत के लिए सिर्फ कुरान मत पढ़ाइए। आजकल 99% लोग मदरसे में बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि वह बड़ी किताब पढ़ना सीख ले, कुरान पढ़ना सीख ले, मगर कुरान समझती कितनी है? नो डाउट, कुछ भी नहीं पता होता, कुछ नहीं जानती है। ये हालत है हमारी। कम से कम अपनी बच्चियों को सिखाएं आप कि दीन क्या है। हमारे मोहल्ले में लड़कियां जब बैठती हैं, मुसलमानों की बस्तियों की पहचान है, घर के दरवाजे के मेन दरवाजे के बाहर एक औरत बैठ जाएगी और उसके बाल खुले रहेंगे, और पीछे 4 औरत बैठ करके उसके सर का जूं चुनेगी। ये सबसे गंदी तहजीब है मुसलमानों की औरतों की, सबसे घिनौना काम है ये सबसे गंदा काम है ये, कि घर के दरवाजे के बाहर बैठकर अपने बालों को खोल करके इस तरह की हरकतें करती हैं। उस लड़की को, उस औरत को समझा
کہ جتنا گناہ یہ جانگ دکھانے میں ہے اتنا ہی گناہ یہ بال دکھانے میں بھی ہے. گھٹنے کے اوپر آپ کے لیے ستر ہے. کوئی لڑکا اگر ہاف پینٹ پہن رہا ہے اس کا گھٹنا دکھ رہا ہے تو یہ حرام ہے، مگر لڑکی کا یہاں سے ستر میں شامل ہے، یہ نس دکھ رہا ہے تو حرام ہے. یہ سن لیجیے، لڑکی کا اگر یہ نس دکھ رہا ہے تو یہ حرام ہے، اور لڑکی اگر اسی طور پر رہتی ہے تو وہ بھی جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، جو دکھانے کے لیے لڑکی پانی ہے وہ بھی حرام میں مبتلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور یہ بھی سطر میں شامل ہے، یہ بھی سطر میں شامل ہے، یہ زلفیں بھی عورتوں کے سطر میں شامل ہیں. کون جانتا ہے اس کو؟ اپنے گھر کا ماحول نہیں سنبھالا ہم نے، ہماری بیٹیاں جانتی ہی نہیں. باہر آ کر کے بال جھاڑیں گی، ندی میں نہانے کے لیے جائیں گی، تالاب میں جائیں گے نہانے کے لیے، آدھا بدن کپڑا پہنے گی، آدھا بدن کپڑے اتار کر وہ تالاب میں کپڑے صاف کرتی، ندی میں کپڑے صاف کرتی، نہاتی ہے. میں گھر کا ماحول کب بدلوں گا؟ میرے گھر میں برکتیں کب آئیں گی؟ میرے گھر کا ماحول کب چینج ہوگا؟ اپنے گھر کا ماحول بناؤ تاکہ اذان سننے کے بعد تیرا مصلی بچھے تو ساتھ میں تیری بیوی کا بھی مصلی بچھے. اور جب تم دونوں کا مصلی بچھے گا تو وہ دن دور نہیں کہ تیری بیٹی کا بھی مصلی بچھے گا. اور جس دن بیٹی کا مصلی بچھ جائے گا تو تیرا بیٹا اگر آوارہ گردی کرتا ہے تو ایک دن اس کو ہوش آئے گا، میرے گھر میں میرا باپ نماز پڑھتا ہے، میری ماں نماز پڑھتی ہے، میری بہن نماز پڑھتی ہے، تو میں محلے والوں کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں میری وجہ سے گھر میں نحوست نہ پھیل جائے، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا. ریزلٹ نکل گیا نا، چلا تھا ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اور گھر کے سارے لوگ نمازی بن گئے. یہ ریزلٹ آیا نا. اس لیے ریزلٹ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں پوری زندگی، مگر 5 منٹ اگر ہر آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچ لے، اپنے بارے میں سوچ لے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی اتنی تابناک ہو جائے گی، اتنی حسین ہو جائے گی کہ دوسروں کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو خود نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی بوڑھا آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم یہاں پہ چوک پہ کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں زندگی بھر عیش کیا، زندگی بھر جھوٹ بولا، زندگی بھر ڈکیتی کیا، اب دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. یہ تو اندر کی بات ہے. تم کیسے جانتے ہو کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ تم کیسے جانتے ہو کہ پوری زندگی عیاشی کرتا رہا، اب ایک پاؤں اس کا قبر میں چلا گیا تو اب نماز نہیں پڑھے گا تو کب نماز پڑھے گا؟ چوراہے پر کھڑا ہو کر بولتا ہے وہ نماز پڑھ رہا دکھانے کے لیے. بے وقوف یہ کیوں بولتا ہے؟ یہ بول کہ پروردگارا اسے بڑھاپے میں نماز کی توفیق دی ہے، مجھے جوانی میں نماز کی توفیق عطا فرما دے. یہ ماحول ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی نے وفا کی تو گفتگو ہوگی. ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی بھی ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بآواز بلند توبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.